مہتاب نبی کی طرف سے کوشچن آیا ہے، محمد شیخ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو قرآن سے پہلے کوئی کتاب مانتے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی سبھی نبیوں کی کتاب ہے۔ جی، قرآن سبھی نبیوں کی کتاب ہے اور انجیل بھی سبھی نبیوں کی کتاب ہے۔ ہمارا سب اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں ہمارا ایمان جو ہے نا، جو تمام کتابوں پہ رکھا گیا ہے، آمنت باللہ و کتبہ و رسلی، تو تمام رسول تمام کتابیں جمع کا صیغہ ہے، تو یہ تو ماننا ضروری ہے کہ اللہ نے ہی وہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے اندر کتنی انحراف ہوئے ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں، اگر وہ کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ اب وہ والی کتابوں میں انحراف ہو چکا ہے تو ہم صرف قرآن پہ رکھیں گے، تو ہاں وہ صحیح کہتے ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی کتاب آپ کسی بھی لیول پہ استعمال میں نہیں لا سکتے، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فورس سائٹ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ماننے والا رب کیوں نہیں مانتے ہم؟ اللہ تعالیٰ کو ابد کے آخری حد کے بعد کا علم رکھنے والا رب کیوں نہیں مانتے؟ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ ساری کتابوں کا انحراف ہونا ہے، تو مسلمانوں کو یہ کیوں کہا کہ کتب ہی کے اوپر ایمان رکھو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پچھلی کتابوں کے اندر تمام تر چیزیں جو قرآن پاک سے کاؤنٹر نہیں کرتی ان کا ایمان رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ اور اس کا ثبوت حدیث سے بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا نا کہ اب حضرت عمر نے اسرائیلیات کی کوئی بات کی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ایمان اور قرآن کی تعلیم اتنی عام ہو چکی تھی تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقی کتابیں پڑھنے کی اجازت دی ہے باقاعدہ۔ یہ اس میں اتنا کچھ فائدہ بھی ہے نا، آپ کو میں کیسے بتاؤں، اس بائبل کے اندر جو چیزیں صحیح ہیں جو کہ کسی بھی لیول کے اوپر قرآن سے کاؤنٹر بھی نہیں کرتی، انفیکٹ اینی تھنگ قرآن ان کو ویلیڈیٹ بھی کرتا ہے، تو ان کی کچھ ایسی تفصیلیں بھی ہیں جو کہ ہمیں ہمارا پرسپیکٹو ڈیولپ کرنے میں بہت فائدہ بھی دیتی ہیں۔ تو شیخ صاحب کو چاہیے کہ وہ والی کتابوں کو مطلب باقی کتابیں فزکس کیمسٹری پڑھ لیتے ہیں، ان کتابوں کا پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں اگر وہ کہتے ہیں ایمان نہیں لانا، تو پھر وہ اس آرٹیکل کے اندر تھوڑے سے مشکوک ہو گئے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے، تمام تر علماء کا اجماع ہے کہ تمام کتابیں جو ہیں اللہ کی ہیں، اور صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اوکے، بلاسٹی زلمی کی طرف سے کوشچن ہے، ایپسٹیمک ویٹ آف وحی از مور دین سائنس بیکاز اٹس بیسڈ آن آبزرویشن اینڈ آور آبزرویشن کین بی فلاڈ. So when something conflates science, we say it's the current working model, but don't take it as an absolute and throw Islam away, if that makes sense. No, that doesn't make sense, because آپ نے یوز آف پروناؤن کیا، اس سے میں I'm thrown away from that pronoun، کہ آپ نے سائنس کو کہا ہے یا وحی کو کہا ہے کہ ایپسٹیمالوجی میں وحی کے زیادہ ویٹ رکھوں یا سائنس کا؟ دوبارہ سے پڑھیں کوشچن، کیا بتا؟ Epistemic weight of wahi is more than science because it's based on observation and our observation can be flawed. So when something conflates science, we say it's the current working model, but don't take it as an absolute and throw away Islam. Yes, that's true. That makes sense now, because now I know that you are saying that science is based on observation, not wahi. Even though science has a lot of well, Quran and Hadith does prove or validate a lot of scientific observations as well. So epistemology kya hoti hai? Epistemology hoti hai the validity of any concept at the very core of knowledge, which can be proven at levels which are in different realms. تو آپس میں الگ الگ طریقے سے بھی ایک چیز کو، ایک کانسیپٹ کو پروو کر دیں، اس سائنس کو، اس اسٹڈی کو اپسٹمالوجی کہتے ہیں۔ تو اپسٹمالوجی اور وحی، ٹیکنیکلی اسپیکنگ اپسٹمالوجی اور وحی تو ہماری ایمان کے اوپر ہے، وحی کے اوپر تو ایمان رکھنا ہے، جو غیب کا ایمان ہے اس میں وحی بھی ہے، تو اپسٹمالوجی تو ہے نا وہ تو ایمان بیسڈ ہے ہماری۔ تو ٹیکنیکلی یس ہے 100%۔ تو کیا سائنس از 100%؟ نو، سائنس از ناٹ 100%۔ whatever part of science is provable by Allah's word or the Prophet ﷺ's word, yeah, اس کے میں epistemologic weight ہی دوں گا میں، مگر is it provable? No, a lot of things are not provable. That's why we call them غیب. And as a Muslim, I personally believe کہ جو غیب کے اوپر ایمان ہے اس سے نالج کے دروازے کھلنے، نالج کے دروازوں سے غیب کے اوپر ایمان نہیں کھلنا، اس کو ریورس مت کریں۔ So technically speaking, you're right. So I do not see a question here, but I understand what you're coming from. ایسے ہی رکھیں، اپسٹمالوجی وہی جو ہے نا اسی کو ویٹ زیادہ دیں rather than سائنس، بلکہ سائنس کو اور ترقی دیں اس کی وجہ سے۔ قرآن اور حدیث میں جو کانسیپٹ آئے ہیں، اگر ہم ان کو سائنسدانوں کو بتا دینا یا سائنسدانوں کا ایمان اس لیول پہ آ جائے تو سائنس کہاں سے کہاں پہنچ جائے، مگر نہیں، وہ بیس آن آبزرویشن اینڈ دین ریورس انجینئرنگ اٹ ٹو سم لیول آف قرآن لے کے جائیں بھی تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک لاٹ آف ٹائم۔
So yeah, you're right. There's a correct way of looking at it if that's exactly what you mean. اچھا عمران خان کا کمنٹ ہے, کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر, ریئلی انجوائڈ یور سیشن اور سورہ کہف, یور ٹیک آن میوزک بیئرڈ واز امیزنگ. I have a question. You talk about not to follow the herd life. Then how to deal with the pressure of maintaining a low profile, the pressure which comes from family and the whole society? Anticipating an answer. یہ سوال دوبارہ پڑھیے گا, سوری. لکھا ہے السلام علیکم. سوال جو آخر والا حصہ ہے. سوال ان کا ہے, I have a question. You talk about not to follow the herd life. Then how to deal with the pressure of maintaining a low profile, the pressure which comes from family and whole society? Yeah, that's the real test of all human beings. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کپڑے کا تھا. This is how simple we have to make it. پہاڑوں پہ جانے کا حکم ہے آخری دنوں میں, جب آسمان سے بارشیں ہو رہی ہوں گی پیسوں کی دجال کے دور میں. تو سوچیں تو صحیح نا, شادی میں نہیں وہ پیسے لوٹ رہے ہوتے سارے کے سارے. دجال کے نا علاقے میں جب کوئی بندہ دجال کی بیعت کرے گا تو اس علاقے میں کافی سارا مال ویسے ہی آ جایا کرے گا, اتنی بارشیں ہوا کریں گی. اس دوران وہ لوگ سارا کچھ چھوڑ کے پہاڑوں کا رخ کر رہے ہوں, ہم سمپلسٹی کی طرف جا رہے ہوں اور پیسے کی دوڑ میں اور اربوں خربوں کی دوڑ میں, کارنر پلاٹس, بڑی گاڑیاں, اس کو چھوڑ کے اگر ہم اللہ کے رسول کے راستے پہ چل رہے ہوں تو یس تکلیف تو ہوگی. تو سب سے پہلا پریشر فیملی کا ہی پریشر ہوتا ہے. تو آپ کے سمجھ رہے ہیں انبیاء نے یا صحابہ نے پریشر ڈیل کر کے دکھایا نہیں ہمیں؟ آف کورس کر کے دکھایا. دیٹس اے چوائس ایوری کانشیس ہیومن بینگ ول بی ٹیسٹڈ اپان, کہ جب وقت آیا تھا تم پہ یہ والی کانشیس چوائس کا, ویئر واز یور بگر ٹلٹ. اپنے جسٹیفیکیشن آف حکمہ اور میں بعد میں کر لوں گا, قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے, اس حدیث کو جسٹیفائی کرتے کرتے لوگوں نے نوکریاں اور بزنس اور اس طرح کے معاملات شروع کیے کہ میں دین کی بھی خدمت کر لوں گا. جب ایک بندہ غربت میں غریب کے دین کی خدمت نہیں نہ کر سکتا تو امارت میں وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ امارت میں اور بڑے شیطان اور ٹیسٹ اس کے اوپر ہوتے ہیں. جو بندہ امارت میں دین کی خدمت کر رہا ہے تو وہ اس لیول پہ, جس لیول پہ وہ ٹیسٹ میں ہے, وہ آپ اور میں اندازہ بھی نہیں کر سکتے. سو آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اس ہرٹ کے خلاف رکھیں گے, ہرٹ کیپٹلزم کی طرف چل رہا ہے, تو انہوں نے تو ظاہر ہے پیسوں کی بات ہی کرنی ہے. تو ظاہر ہے اللہ رسول کی باتیں جسٹیفائی کرتے ہیں, پھر اس طرح کی حدیثیں نکال لیتے ہیں وہ, جو کہ آپ کو, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت ابو دردہ کا لائف سٹائل کیا تھا کسی کو نہیں پتہ. حضرت عثمان ملینئر تھے, سارے بچے کو پتہ ہے. عبد الرحمن بن عوف ملینئر تھے, ہر بچہ مسلمانوں کو جانتا ہے کہ ٹریلینئر صحابی بھی تھے ہمارے. مگر حضرت علی کے پاس کتنے پیسے تھے جب وہ فوت ہوئے, کسی کو نہیں پتہ. سو انڈرسٹینڈ, جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہم نکال ہی لیتے ہیں جہاں مرضی سے نکالنی ہو. سو قرآن پاک سے بھی ملینئر کے نسخے نکال لیں گے, حدیث اور صحابہ کی لائف سے بھی ملینئر ہونے کے نسخے نکال لیں گے, مگر قرآن پاک کا مزاج ہی نہیں سمجھے, دین کے کا فہم ہی نہیں آیا کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ پیسے کی طرف نہیں جانا, پیسے سے دور ہٹنا ہے. میں آپ کو اس کی مثال ایک حدیث سے ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کو ابو بکر صدیق کر دیا اللہ, انہوں نے کہا کہ آپ جماعت کرانے لگے تھے تو میں ذرا سا لیٹ آیا تھا, تو میرے اگلی صف میں آنا تھا, تو میرے پاس کچھ پیسے تھے, تو میں نے آگے دیکھا تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. تو اس شخص کو پاس میں نے کہا کہ اگر تو مجھے پچھلی صف میں آنے دے تو میں تجھے یہ دینار دے دیتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا دے تو دینار, اور پیچھے آ گیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ وسلم, پیسوں کا تو آپ نے اتنا فائدہ ہمیں نہیں بتایا ہوا کہ آپ تو ہمیں پیسوں سے دور رکھتے ہیں. دیکھیں آج مجھے تو پیسوں کی وجہ سے پہلی صف مل گئی, تو دین میں بھی تو فائدے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ابو بکر, دینار تب تیری جیب میں تھے نا جب تو دوسری صف میں تھا, جب اس کی جیب میں گئے تو وہ دوسری صف میں آ گیا. یہ ہوا پیسوں کا فائدہ. سو بہت دھیان سے سمجھیے گا, پیسوں کا ایک بہت بڑا ویٹ ہے. وہ ویٹ جو ہے نا وہ آپ کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے. وہ ویٹ جو ہے نا وہ نفس کے اندر ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, شیطان اور لگ جاتے ہیں آپ کے ساتھ. اس کا احیاء العلوم میں امام غزالی نے اتنا خوبصورت ایک پیرامڈ بنایا ہوا ہے, ضرور پڑھیں. یہ کتاب ہے احیاء العلوم. اپنے والدین کو بھی ریکمنڈ کریں, ان کو تعلیم دیں. ہمارا کام والدین کو اسی طرح کی تربیت کرنا ہوتا ہے شعور کی عمر میں, جس طریقے کا والدین ہمارا لاشعوری کی عمر میں تربیت کرنا ہوتا ہے. یہ کسی شک میں مت رہیے گا. یہ شعور میں آنے کے بعد انسان اپنی ماں اور باپ کو بھی جنت اور دوزخ کے معاملات سمجھا کے دوزخ سے ہٹاتا ہے. یہ شعوری انسان کا فرض ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کو بچایا جائے. جس طریقے سے ماں باپ نے اس کو لاشعوری سے شعوری تک پہنچایا, اب ماں باپ کو بھی آپ لاشعوری سے شعوری تک پہنچائیں, کیونکہ ہر جگہ پہ ہوا کے اندر ہر بندہ کنونس ہو جاتا ہے, فتن میں پھیل جاتا ہے گناہ میں. سو
جب جس کو پتہ چل جائے حق کیا ہے تو سب سے پہلے اپنی اماں اور اپنے ابا کی طرف رجوع کرے کہ آپ ان کو بھی بچائیں، کیونکہ سب سے پہلا حق انہی کا ہے، بعد میں آپ کی بیوی اور بچوں کا حق ہے. کامن سینس ہے، ان کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے تو جلد از جلد ان پہ کام کریں. سو بہرحال نہیں مانتے تو بس با اخلاق رہیں اور اپنا معاملہ خود کریں، محنت کرتے رہیں جب تک سانس میں سانس ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں، ہم تھوڑی ہدایت دیں گے کسی کو، نہ ہمیں کوئی ہدایت دے گا، ہمیں بھی اللہ ہی ہدایت دیں گے. سو capitalism is anti-Islamic in philosophy. In application at a government level I can understand کہ ریسورسز اکٹھی ہونی چاہیے، مگر انڈیویجول لیول کے اوپر کیپٹلسٹک فلسفہ جو ہے نا وہ اللہ سے دور ہی کرے گا. یہ سائنس ہے، اس کے پیچھے ایک ایکیڈیمک ریویو ہے، وہ ضرور اس کے اوپر ریسرچ پڑھائی کرتے رہا کریں.